गुज़श्ता 2 रोज़ से एक चीज़ प्रोपोगेट की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो जेल नहीं आए। चूँकि सियासी लोगों की मुलाकात थर्सडे को शेड्यूल्ड होती है, जो कि गुज़श्ता 3 से 4 माह के दौरान नहीं करवाई जा रही। इस दौरान 26वीं आईनी तरमीम से पहले एक मुलाकात करवाई गई सियासी लोगों की, और उसके बाद 2 मुलाकातें ये मुज़ाकरात के दरमियान करवाई गईं। खान साहब की तरफ से बाकायदा हर थर्सडे के लिए नाम लिख के दिए जाते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस, ओहदेदारान जो कि इस्लामाबाद में थे, वो आज मुलाकात के लिए यहाँ पर आए। लेकिन एक मरतबा फिर वो जो सियालकोट में गुज़श्ता रोज़ जलसों में बड़के मारने वाली खातून थी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होने दी। उन्होंने नहीं होने दी या उनके आका उन्हें नहीं होने दी, ये तो वक्त फैसला करेगा। लेकिन एक बात पूरी कौम को हम बतलाना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। आज इस चीज़ के बावजूद कि बड़े थ्रेट्स थे, फलाना बंदा गिरफ्तार हो जाएगा, फलाना बंदा गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन ये तमाम ऑनरेबल कोलीग्स जो हैं, ये यहाँ पर खड़े हैं, जो कि इस बात का इजहार है कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, हम खड़े थे और हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और वो वक्त दूर नहीं है, ये बात भी हम बता दें। खुदा का जो निज़ाम इंसाफ है वो बहुत बेरहम है, वो मेरिट के मुताबिक फ़ैसला करता है। कल एक केस रिपोर्ट हुआ कि पुलिस हमारे एक साथी को, तंजीमी ओहदेदार को गिरफ्तार करने के लिए गई। अरसलान साहब उनका नाम है, और जब उनके घर पहुंची तो रहीम यार खान में, तो उसकी अहलिया जो कि उम्मीद से थी, उनको टॉर्चर किया गया और हमारी उस बहन का अबॉर्शन हो गया। ये मैं समझता हूँ कि शर्मिंदगी, बेशर्मी, बेगैरती और इंसानियत की इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। हम इसकी सख्त अल्फाज में न सिर्फ मज़म्मत करते हैं, एक बात हम मज़ीद बावर करवा दें, पंजाब की वज़ीर आला को भी और पंजाब के IG को भी, कि हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान ने तो अपनी ग्रेस का मुजाहरा करते हुए जो उसके साथ जुल्म सितम किया गया, जो उसकी फैमिली के साथ किया गया, जो उसकी अहलिया के साथ किया गया, जो उसकी बहनों के साथ किया गया, उसे तो माफ़ कर दिया। लेकिन इमरान खान ने अपने साथियों पर होने वाला जुल्म, अपने कारकुनों पर होने वाला जुल्म, उसको कतन माफ़ नहीं किया। इस जुल्म का इंशाल्लाह हिसाब लिया जाएगा। हम बार बार यहाँ पर आएंगे और इमरान खान से हमें मिलवाना पड़ेगा। अब मैं जुनैद अकबर साहब से मुल्तमस हूँ कि जुनैद अकबर साहब आएंगे। शुक्रिया जी सदर साहब, बड़ी मेहरबानी। आप लोगों ने देखा कि आज जो जुमेरात का दिन था और ये सियासी मुलाकात का दिन था, और ये 3-4 महीने से हमें ये मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं, और ये आइन भी हमें इजाज़त देता है और जेल का मैनुअल के मुताबिक, बल्कि जेल का मैनुअल तो इससे ज़्यादा करता है, एक आम कैदी, एक आम जो उसमें जेल में होता है, उसको भी अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ और वकीलों के साथ मुलाकात की इजाज़त होती है। लेकिन जो साबिक़ा वज़ीर आज़म है, जो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है और जिसकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है, उसके मुलाकात के लिए आज आपने देखा कि फिर हमें मुलाकात नहीं करनी थी, कि जो आइन की खिलाफ वर्जी है। और ये हुकूमत वक्त और इनके पीछे जो इदारे हैं, वो आवाम को यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंटेरियन, जो लोगों के मुंतखब लोग हैं, उसको यहाँ आके 2-2, 3-3 घंटे उसको खड़ा किया जाता है, उसकी तजलील की जाती है। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, ये अब पाकिस्तान के अवाम के लिए ये इदारे ये मैसेज देने को कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आइन की, यहाँ पार्लियामेंट की, यहाँ आपकी वोट की कोई इज़्ज़त नहीं है।
وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، اور اس عمل سے صرف وہی ثابت کر رہے ہیں، یہی بات ثابت کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی کرے، اس سے آپ صرف یہ حاصل کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جو ناراضگی ہے، آپ کے ساتھ جو دوریاں ہیں، بلکہ میں نفرت کہوں گا، وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ اس ملک کے لیے بھی خطرناک ہے، اور یہ جو ہے آئین کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جمہوریت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں سے نہ ڈرنے والے ہیں، نہ دبنے والے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ تعالی جب بھی خان بلائیں گے، انشاءاللہ تعالی اسی سے آئیں گے، نہ ہم عدالتوں کے، نہ ہم جو ہے جیلوں سے ڈرنے والے، نہ ہم FIRوں سے ڈرنے والے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب بھی خان صاحب نے حکم دیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے لبیک کہا، اور اس کی کال پہ جہاں اس نے حکم دیا ہم پہنچے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح آئیں گے، اور ہمیں نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب پھر کوشچن کر لیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج پارلیمنٹری جتنی بھی ہمارے ساتھی تھے، وہ تھرسڈے کو چونکہ ایک ملاقات سیٹلڈ ہے، تو جیل مینول کے مطابق جو ان کا ریٹن مینول ہے، اس کے مطابق ہم تمام دوست ادھر آئے، اور انہوں نے وہی حجت تمام کی کہ 2 گھنٹے تمام MPs کو، تمام MNAs کو اور سینیٹرز کو کھڑا کر کے ابھی انہوں نے کہا کہ آپ ملاقات نہیں کر سکتے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اڈیالہ جیل یہ آتا ہے پنجاب گورنمنٹ کی کسٹڈی میں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اس وقت بالکل ایک مجبور اور لاچار گورنمنٹ اس لیے بنی ہوئی ہے کہ اس کو فارم 47 کے ذریعے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خان صاحب کے خطوط، یہ خان صاحب کی جو اندر سے ایکٹیویٹیز باہر آتی ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، جس طرح کل محترمہ نے ناروال میں بات کی، پھر لاہور میں بات کی کہ اس پارٹی میں بدتمیزی اور بد کلامی ہے، تو میں تھوڑا سا محترمہ کو اس پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بدتمیزی اور بد کلامی آپ کے والد اور چچا نے شروع کی تھی، ان کو آپ نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے۔ جب انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے، ہم عورتوں کے بارے میں وہ استعمال بھی نہیں کر سکتے، جہازوں سے آپ نے تصاویر پھینکی۔ اب آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ کہ کیا آپ اس میں اپنی بڑائی دکھانا چاہتی ہیں کہ ایک ایسا شخص جو سنگل لارجسٹ پارٹی کا سربراہ ہے، جو 2 سال آپ سے نہیں ٹوٹا، تو آپ پارلیمنٹیرینز کو ملنے نہیں دیں گے، تو کیا وہ آپ سے جھک جائے گا؟ اور اس کی وائف اہلیہ جو کہ ایک گھریلو خاتون ہے، ان پہ جو آپ نے بالکل بیس لیس مقدمات درج کیے ہوئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جو فسطائیت کا دور آپ نے ایک رکھا ہوا ہے، وہ دور آپ کا ختم ہونے والا ہے۔ جس طرح وقاص ارسلان کا واقعہ رحیم یار خان کا ہوا، ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں، اس کی مس کیریج ہوا ہے اس کی بیوی کا، اور اس کے علاوہ اس وقت ہمارے تمام MPs پہ فیصل آباد خصوصاً جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے الائز ہیں، ان کے گھر پہ اس وقت پولیس ہے، ہمارے MPs کے گھروں پہ اس وقت پولیس کے ریڈ ہو رہے ہیں۔ پورے پنجاب میں آپ نے فسطائیت کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے۔ اور بی میں آپ کو ایک بات کنوے کر دوں کہ یا آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ اس اہل نہیں ہے کہ آپ چیف منسٹر بنے، یا آپ کی جو آپ کے ساتھ جو ٹک ٹاک بنانے والے ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دیکھنے دے رہے ہیں۔ ورلڈ بینک نے 7% آپ کو مہنگائی کا بتایا ہے کہ 7% آپ کی مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی میں آپ تقریباً 233 سے 216 نمبر پہ آ چکی ہے۔ صرف پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ہیں، ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ان کے جتنے الیکٹیبل ہیں، ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے مارنے، چادر اور 4 دیواری کا جو تقدس تھا اس کو پامال کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور اس وقت شغل اور کوئی اس وقت کام نہیں ہے۔ اور اگلی بات، میں ڈیفینیٹلی ان کے لانے والوں کو کہوں گا کہ اس زندہ سیاسی لاشوں کا بوجھ اب اسٹیبلشمنٹ نہیں اٹھا سکتی۔ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، اور ان کے کردار کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ اور عوام میں دوریاں ثابت ہو رہی ہیں۔ خان صاحب نے جو آخری خط لکھا ہے، اس کے 5 نکات یہی بتاتے ہیں
کہ پورے پاکستان کی انہوں نے عکاسی کی ہے اس وقت کے حالات کی، جس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے دوریاں عوام کی ہو رہی ہیں، ہمارے لوگوں کی دوریاں ہو رہی ہیں، اس کی واحد وجہ یہ جو ہمارے نان ریپریزنٹیٹو جو ہماری حکومت ہے، جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، لوگوں کا مورل سپورٹ نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر مسلط ہے۔ ہم اڈیالہ آتے رہیں گے، اپنے لیڈر سے ملتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ یہ تاریخ رات ختم ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔